نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد سے داؤد و سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہم نے ہر ایک کو اس وقت میں سب پر فضیلت عطا کی۔ اس آیت پاک کے تعلق سے حضرت اسحاق اور یعقوب اور نوح علیہ السلام کے تعلق سے عرض کر چکا، اور ان سے پہلے نوح کو اور ان کی اولاد میں داؤد و سلیمان اور ایوب، یوسف و موسیٰ و ہارون کو۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اولاد ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور سلطنت دونوں عطا فرمائی۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سلطنت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کی اولاد میں، یعنی ابراہیم کی اولاد میں داؤد و سلیمان، یہ حضرت ابراہیم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور ان انبیاء کا بھی ذکر و فضیلت ہے کہ حضرت ابراہیم کس کمال پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بھی انبیاء بنائے، اور ان سے پہلے جو باپ دادا ہیں وہ بھی انبیاء تھے۔ تو ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ عیشا کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام۔ مفسرین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا شجرہ بیان کیا۔ داؤد بن عیشا بن عویر ابن سلمون ابن یختبون ابن عمی ابن یارب ابن روم ابن حضر ابن فارد ابن یہودا ابن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم، یہ اولاد ابراہیم میں سے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ ہے کہ سلیمان بن داؤد، پھر آگے اسی طرح، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر 100 برس کی تھی، اور 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بادشاہت عطا فرمایا۔ ان کے بہت سارے معجزات تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَّلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اور یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہے اور لوکھنڈ کی چیز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دست کی برکت سے لوہے کو موم کی طرح نرم بنا دیتا، اور وہ لوہے کو جیسا چاہتے، جس شکل میں چاہتے ڈھال دیتے۔ وَلَيَّلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا
وہ نرم کر دیا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ بادشاہ تھے، آپ کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے بڑے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ ان کو خوبصورت بھی بنایا تھا اور خوش آواز بھی۔ خوبصورت بھی تھے، جو کہ انبیاء خوبصورت ہی ہوتے ہیں، مگر ان کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے خوش حلق بھی بنایا تھا، یعنی وہ اتنا جو ہے تلاوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور عطا کی تھی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، تو کتاب جو ان پہ اتری ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، صاحب کتاب نبی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی اور شریعت دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں کشش رکھی تھی کہ مفسرین علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کی تلاوت فرماتے تو انس اور جن تو جانے دیجئے، فضا میں جو اڑنے والے پرندے ہوتے تھے وہ حضرت داؤد کی آواز میں زبور سننے کے لیے ٹھہر جاتے، کتاب زبور سننے کے لیے وہ ٹھہر جاتے۔ یعنی کیا آواز تھی، یہاں تک کہ اب قیامت تک جس کی آواز مشہور ہے اس کو ان کا حصہ ملا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا یار تم نے تو جو ہے آواز داؤدی، لہن داؤدی پایا ہے۔ کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے، اچھی آواز ہوتی ہے، تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ اس میں لہن داؤدی ہے، یعنی حضرت داؤد کا کمال نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بہترین آواز سے سرفراز فرمایا تھا، مگر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور سلطنت عطا فرمائی، بادشاہ تھے، اور ان کا معجزہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے لوہے کو نرم بنا دیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور ان کی اولاد یعنی اولاد ابراہیم میں سے داؤد و سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کمالات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا کمال ان کا یہ تھا، معجزے کی شکل میں اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ان کے قبضے میں کر دیا۔ ہوا ان کے مسخر ہو گئی اور وہ جس طرف چاہتے ہوا کا رخ پھیر دیتے۔ شمالی ہوا ہے، آپ کہتے ابھی مغربی ہو جا تو ہوا مغرب سے چلنے لگتی، مغرب سے ہوا آ رہی ہے، آپ کہتے مشرق کے جانب سے چلے تو ہوا مشرقی بن جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا، اور پھر اس ہوا ہی کے دوش پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو کہتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ بیٹھے رہتے اپنے تخت پر، ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی اور آپ کو جہاں جانا ہوتا پل بھر میں پہنچا دیتی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایروپلین استعمال کر چکے ہیں، ہوائی جہاز استعمال کر چکے ہیں، مگر وہ روحانیت کا ہوائی جہاز تھا جس میں گیس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے میگنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے فورس اینٹی فورس یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ان کے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا، انگوٹھا ہلا دیتے پاؤں کا، وہ آپ کا تخت اڑتا، اور آپ کو شام سے فلسطین آنا ہوتا، کہیں بھی جانا ہوتا، ہوا فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر دوسرا معجزہ، اب ان کے تو لمبے واقعات ہیں نبیوں کے، انشاءاللہ آگے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی، اور 13ویں 14ویں پارے میں بھی ذکر ہے، تب انشاءاللہ، مگر تجھ کے ابھی آیت کریمہ میں ان کے نام ذکر ہوئے تو مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ تو اور دوسرا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی تھی۔ مچھلی کیا بولتی ہے، مرغ کیا بولتا ہے، پرند کیا بولتا ہے، تو آپ سب جانوروں کی آواز سمجھ لیتے تھے، اور جانور آپ کی بارگاہ میں آتے، شکایتیں کرتے، اپنی فریاد کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں جتنے کمالات تھے یکے بعد دیگر، ایک دو کسی میں چار، جتنے معجزات و کمالات اللہ تعالیٰ نے آدم سے عیسیٰ تک رکھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات تنہا ذات محمدی میں ودیعت فرمائے۔ سارے کمال اللہ نے حضور میں ڈال دیے۔ کسی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف ہو عیسیٰ علیہ السلام کا دم کر کے مردے کو زندہ کرنا ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، یا رسول اللہ آنچ خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضور یہ جتنے کمالات ان سب میں ہیں وہ سارے کمالات آپ تنہا میں ہیں۔ آنچ خوبا ہما دارن، یہ ساری خوبیاں جو ان پیغمبروں میں ہیں تو تنہا داری، آقا وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے واقعات انبیاء کے جو معجزات ہوئے، اس طرح کے واقعات حضور کے ساتھ بھی ہے۔ کیا جانور سرکار کی بارگاہ میں آ کے فریاد نہیں کرتا؟ وہ اونٹ آیا تھا اپنے مالک، مشکات کی حدیث گزر چکی، اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرنے آیا تھا۔ آقا اس کے مالک کے پاس گئے کہ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہ کیا؟ کہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اب تک کام لیا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، اب میں کام کا نہ رہا تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور واقعہ اونٹ شکایت کرتا ہے، مالک سے سرکار نے کہا کہ تیری شکایت تیرا اونٹ کرے۔ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ خوراک کم دیتا ہے اور کام زیادہ کرواتا ہے۔ تو یہ ہرنی آتی ہے اور ہرنی اپنے بچوں کا جو ہے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے فریاد کرتی ہے، ارے کبوتری آئی تھی مسجد نبوی میں اور وہ حضور سے شکایت کر رہی ہے، حضور سے کلام کر رہی ہے، آقا صحابہ سے کہہ رہے وہ یہ بول رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو یہی ہے کہ جانور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جانور یہ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور سنتے بھی ہیں اور حضور مدد بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں پہ چڑیا فریاد کرتی ہے، ہاں یہیں کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شتران ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ دکھ کے مارے جانور وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے اپنا جو یہ مداوا بولتے ہیں اور آپ سب کی مدد فرماتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات اور وہ ساری خوبیاں عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یکے بعد دیگرے منفرد طور پہ جو معجزات عطا فرمائے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ خیر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر قبضہ دیا، حکومت دی تھی۔ اب آپ جیسا چاہتے ہوا فوراً پہنچا دیتی۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ملک الموت بھی بیٹھے ہیں، اور کبھی کبھی ملک الموت ایسے ہی آ جاتے تھے، پتہ چلے ملک الموت ہے۔ تو ایک دربار میں ایک درباری تھے جناب سلیمان علیہ السلام کے رعایا میں، ملک الموت انہی کو دیکھ رہے تھے، ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت ملک الموت چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مجھے ابھی فوراً ملک شام سے ہندوستان پہنچا دیجیے۔ کہ کیوں؟ کہ بس پہنچا دیجیے۔ اور اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، حضرت سلیمان ہوا کو حکم کیا، ہوا نے فوراً جو ہے اپنے دوش پہ اٹھایا اور اس کو شام سے ہند کی زمین پہ پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت آئے، کہا اے اللہ کے پیغمبر ابھی جو یہاں آدمی بیٹھا ہو تو وہ کہاں گیا؟ ملک الموت آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ یہاں جو آدمی بیٹھے تھے وہ کہاں گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھا تھا، پتہ نہیں اچانک اس کو کیا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے فوراً ہندوستان میں پہنچا دو۔ کہ تمہارا کیا کام ہے؟ اس کی روح قبض کرنا ہے کیا؟ کہ حضور روح تو قبض کرنا ہے، میں آیا تھا تھوڑی دیر پہلے
اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت بھی آ گیا، مگر اس کے فعال نامے میں اس کے جو اعمال اور اس کا جو رجسٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح ملک ہند میں قبض کرنی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ حکم ہوا ہے کہ ہندوستان میں روح قبض کرو، یہ تو ابھی ملک شام میں بیٹھا ہے، اتنی میں پہنچے گا کیسے؟ وقت موت آ گیا ہے اور روح قبض کرنے کا حکم ہندوستان میں ہے، اور یہ بیٹا آپ کے پاس ملک شام میں ہے۔ کہ حضور اللہ کی جو ہے تقسیم ہوتی ہے، اس نے خود ہی آپ سے ریکویسٹ کر کے اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا دیا، اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا دیا۔ اب مجھے حکم ہے کہ اس بندے کی روح کو ہندوستان ہی میں قبض کرنا ہے۔ ملک الموت آئے یہاں روح قبض کرتے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، جہاں روح قبض ہونی ہے وہاں بندہ پہنچ ہی جاتا ہے، وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، اور جہاں دفن ہونا ہے وہاں دفن وہیں ہوگا، وہیں۔ تو یہ سب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا ہر کام اندازے سے ہے، اللہ نے کام ڈیوائڈ کے اندازے سے ہے، جس کو جہاں جانا ہے، جہاں موت ہے وہیں آنے والی ہے، اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہ پیچھے۔ ارے جس جگہ آنے والی ہے اس سے آدھا انچ بھی نہ آگے نہ پیچھے، اسی جگہ، وہ اس میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، آج سے 3-4 سال پہلے، وہ جا رہا تھا ممبئی، اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ حادثہ ہوا، انتقال کر گیا۔ ملاقات کرنے والوں میں تھا، تو اس کو کچھ نہیں تھا، وہ کبھی نہیں جاتا اس طرف، مگر اچانک اس کی اہلیہ نے بتایا، اس کے بچوں نے بتایا، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، گھر پہ آیا، 2 کپڑے کی جوڑی لی اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو ممبئی جانا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی اس طرح جاتا ہو، نہ کبھی اور کبھی معاملہ ہوا تھا، اچانک کیا ہوا کہ نہیں، گاڑی لیا فوراً نکل دیا۔ ابھی احمد آباد یا سورت نوساری کے قریب پہنچا تھا غالباً، اور وہیں پہ حادثہ ہو گیا۔ تو دیکھیے بالکل جو ہے رات کو درست تھا، دوپہر کو وہاں پہنچا تو وقت موت آ گیا تھا، اب روح قبض وہیں کرنا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں خیال ایسا آیا، دماغ میں خیال ایسا آیا، کسی بھی طرح فوراً اٹھ جا، اور تجھے جہاں میری روح قبض کرنا ہے مجھ کو تیری، وہ مقام کہیں دور ہے۔ فوراً دماغ میں آیا، اپنی خواہش سے ادھر پہنچ گیا، اپنی خواہش سے ادھر پہنچ گیا۔ تو جہاں انسان کو جائے، اللہ تعالیٰ نے سب جو ہے اندازے سے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے ترتیب ہے، اس لیے جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان پہنچ ہی جاتا ہے، اور وہیں آ کر ملک الموت کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے رجسٹر دیا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر انتقال کرے گا، سچویشن لکھی ہوتی ہے۔ خیر، تو واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر تسخیر عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی، اور سمجھ جاتے۔ وہ واقعہ ہے سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں 2-3 جگہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لے کر پرواز کر رہے ہیں، اور کتنے کوس دور چونٹیاں ہیں اپنے بیل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر فضا میں پرواز کر رہا ہے، تو وہ چونٹی کئی کوس دور، کئی کلومیٹر دور ہے، اور کتنا کلومیٹر دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اوپر سے اڑ کے آ رہا ہے۔ وہ چونٹی بیل میں اپنی دوسری چونٹیوں کو بولتی ہے، وقالت نملۃ ایھا النبل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنک سلیمان و جنودو، اے چونٹیوں اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہاں چونٹی یہ آواز لگا رہی ہے، اور کتنا دور اس کی آواز سن کر جناب سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی آواز سن کر آواز پر مسکرا رہے، یعنی کتنا فاصلہ ہے، مگر اللہ نے نبی کو سماعت دیا ہے کہ اتنی دوری کے فاصلے پر چونٹی کی آواز اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان سن لے۔ بتاؤ، چونٹی کی آواز سنا؟ آج سائنس کا زمانہ ہے، کسی فلسفی سے پوچھو، تم اس پہ ریسرچ کرتے ہو
زو ایکسپرٹ ہو، جو جانوروں پر اینیمل ایکسپرٹ ہو، جانوروں پر ریسرچ کرتا ہو، ان سے پوچھو، سب کی آوازیں سنی ہے، بکری کیسے آواز لگاتی ہے، گھوڑا کیسے ہنہناتا ہے، اونٹ کیسے آواز لگاتا ہے، بلبل کیسے چہچہاتی ہے، یہ سب ہے۔ بتاؤ چونٹی کے تعلق سے پتہ ہے کہ کس طرح آواز نکالتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کبھی کان پہ لے کے رکھنا تو پتہ چلے گا، پتہ چلے گا آپ کو جب کاٹے گی وہ، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بول رہی ہے۔ تو چونٹی کی آواز انسان نہیں سن سکتا ہے، وہ کیا بول رہی ہے، اس کی آواز، سب کی ایک آواز ہے نا۔ گھوڑے کی آواز کو ہنہنانا بولتے ہیں، کتے کی آواز کو بھونکنا بولتے ہیں، بلبل کی آواز کو چہچہانا بولتے ہیں، اور جو ہے مینڈک کی آواز کو ٹرٹرانا بولتے ہیں۔ سب کی ایک آواز کا انداز ہوتا ہے، وہ پتہ ہے گھوڑا ایسے ہنہناتا ہے، فلاں جانور ایسے، مگر چونٹی کے تعلق سے جو اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اس پر ایکسپیریمنٹل کر رہا ہے، اسے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ چونٹی کیا بولتی ہے اور کیسے بولتی ہے۔ یہ شان نبوت ہے، کتنی دوری پہ چونٹی کیا بولتی ہے، جناب سلیمان علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس کی آواز سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ کہ دیکھی، اور وہ چونٹی کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور اسے پاؤں کا عذر تھا، اور جتنی چونٹیاں تھی اپنی برادری میں سب کی سردار تھی، سب کی۔ دیکھیں یہ بھی سب بیان ہوا ہے، اسلام نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب بیان ہو گیا۔ بتائیے وہ چونٹی کیا تھی، مگر پتہ چل گیا، قرآن میں ہے کہ وہ چونٹی کیا تھی۔ قالت نملتن، قالت بتا رہا ہے کہ وہ چونٹی تھی، یعنی مادہ تھی، نر نہیں تھا یہ۔ اور پھر اس کی حیثیت کیا تھی، یہ پورا علماء نے، ارے حد ہو گئی، نمرود کے دماغ میں جو مچھر گھس گیا تھا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ لنگڑا تھا، وہ لنگڑا تھا۔ اب دماغ میں جو مچھر گھسا تھا اس کی بھی ساری بایوگرافی ہے کہ وہ لنگڑا تھا، کیسے گھسا۔ جب اسلام نے یہ ساری چیزیں علماء نے بیان کی ہے تو بتاؤ کوئی ایسا چیپٹر ہوگا جس کو اسلام ہمارے علماء نے چھوڑ دیا ہو؟ مچھر کے تعلق سے کتنے سارے مچھر ہمارے مکان میں ہوتے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اگر گن بھی لیں تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا ان مچھروں میں سے کون ہینڈی کیپٹ ہے، کون وکلانگ ہے، کون ہیلتھی ہے۔ مگر یہ ایک چیز چھوڑ کے نہیں رکھی، اللہ نے سارا بیان دیا۔ اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی ھذا الکتاب من شیء، ہم نے ایک چیز بھی چھوڑی نہیں ہے، تبیانا لکل شیء، سب وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا ہے، سب وضاحت کے ساتھ۔ وما یابس ورطب الا فی الکتاب المبین، کوئی خشک و تر ایسی نہیں ہے چیز جس کا ذکر تیرے رب نے کتاب مبین قرآن میں نہ کیا ہو، سب کا بیان ہے۔ اور وہی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری۔ ظاہر بات ہے جب کتاب میں سب کچھ ہے تو جس پہ کتاب اتری وہ صاحب کتاب بھی کتاب کے سارے رموز جانتے ہیں، اور کیا ہے قیامت تک کا علم اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما ابر و ما غبر کی ہے، جس میں خبر ما ابر و ما غبر کی ہے، جو گزرا اور جو ہوگا، یہ ساری خبر اس کتاب میں ہے جس کو اللہ نے پیغمبر اعظم پہ نازل فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے اس بات سے ہنستے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ حال ہے تو پھر یقین جانیے سلیمان علیہ السلام کو جن کے صدقے نبوت ملی ہے، ہمارے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر ذکر ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا، داؤد و سلیمان و ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کافی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور ایوب علیہ السلام بن روم ابن عیس، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے حضرت عیس،
اور عیس کے بیٹے حضرت روم اور روم کے بیٹے حضرت ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور یہ کافی زمانوں تک جو ہے مرض میں مبتلا رہے اور صبر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا ذکر فرمایا اور دنیا میں آج بھی صبر ایوب مشہور ہے یہ. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ ہیں. یعنی لوط علیہ السلام سے آگے جو سلسلہ چلے گا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ننیحال کا ہوگا. یہ آپ کی عمر 93 سال ہے اور بھی کافی ہے اور قول اس کے تعلق سے. دوسرا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کا. وہ یوسفہ اور یوسف علیہ السلام ان کی اولاد میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے میں پورا عرض کر چکا ہوں. کئی جمعہ تک سورہ یوسف کی تفسیر اور پورا واقعہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل و کرم کیا. اور قرآن مجید میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. بلکہ ایک پوری مکمل سورت سورہ یوسف سے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام ان کی عمر 120 سال ہوئی اور ان کے بھائیوں نے بچپن میں ان کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. بھائیوں سے یہ دیکھا نہ گیا. ایک دن کھیل کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ایک جو ہے جانور ذبح کیا, بھیڑیا ذبح کیا. اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے میں لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اکلہ الذئب, اے باپ یعقوب ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, سمجھ گئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. سورہ یوسف میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بولے نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے کچھ معاملہ گھڑ لیا ہے. یہی مگر اللہ کی مرضی تھی, راضی رہنے, رب کی رضا پہ راضی رہنا تھا. کہ ٹھیک ہے جاؤ. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور ایک قافلے کا آدمی کنویں پہ پانی بھرنے آیا. دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نیچے ایک پتھر پہ تشریف فرمائے. قافلے نے اٹھا لیا, مصر میں گئے, مصر میں فروخت کیا گیا. بہت سارے لوگ بولی لگانے آئے کہ خوبصورت ہے اور بہت عقل مند شہزادہ ہے, بتاؤ کون خریدے گا. بولی لگائی گئی, بادشاہ مصر آیا, یوسف علیہ السلام کو خریدتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے دربار میں رہنے لگے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کا ایک واقعہ پیش آیا. کسی بھی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام پر تھوڑی مدت کے لیے تہمت لگی, آپ قید خانے میں گئے. پھر ایک زمانے میں بادشاہ کا وزیر خواب دیکھتا ہے اور کہتا ہے خواب کی تعبیر ایک جیل خانے میں یوسف وہ دے گا, نکالے جاتے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ ہاں یہ صحیح تھے. اس وقت جو معاملہ حضرت زلیخا کے ساتھ تھا اس میں یوسف علیہ السلام درست تھے, صحیح راستے پر تھے. پھر بادشاہ نے اپنا معتمد بنا لیا. پھر بادشاہ انتقال کر گیا اور اس کے تخت پر مصر کے بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام ہوئے. یہ لمبا واقعہ ہے جو کئی گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی اور آپ کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن بے پناہ عطا فرمایا تھا. اتنے حسین تھے کہ دنیا میں ان سے جیسا حسین کوئی نہ ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسن دیا تھا. مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا تھا کہ ارے تیرا حاکم جو ہے اسی کا تو غلام ہے یوسف اور تو ایک غلام پر دل دے چکی ہے. حضرت زلیخا نے کہا تھا تم دیکھو تو تم بھی ان پہ فریفتہ ہو جاؤ. قرآن میں ہے واتت لہن متکا, مسرت لگائی, سب کو بٹھایا مصر کی عورتوں کو, ایک لیمبو دیا, چاقو دیا. سامنے یوسف علیہ السلام دروازے میں تھے, کہا جب نکلے تو یہ لیمبو کاٹ دینا. جیسے ہی نکلتے ہیں حضرت یوسف کے حسن نے ان پر ایسا جو ہے ان کے ذہن و فکر پر اس طرح چھا گیا حسن یوسف کہ جیسے ہی نکلے ہیں حضرت یوسف کو وہ دیکھتی رہ گئیں اور بجائے اس کے کہ ان کا چاقو لیمبو میں چلے ان کی انگلیاں کٹ گئی. مگر حسن یوسف دیکھنے میں ایسی محو تھی کہ خون نکل رہا ہے مگر درد کا احساس بھی نہ ہوا. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد آتی ہے
حضرت عائشہ نے ایک دن کہا تھا یا رسول اللہ یوسف تو آپ کے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا تھا کہ عورتوں نے مصر کی دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، حضور آپ کو دیکھ کر کوئی انگلیاں نہیں کاٹتی؟ سوال بھی بڑا عجیب ہے۔ آقا فرماتے عائشہ میرے بھائی یوسف کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا، پردہ نہیں رکھا تھا۔ حسن یوسف اہل دنیا پہ اللہ نے ظاہر کیا تھا، اور اے عائشہ میرے حسن کے آگے میرے رب نے 70,000 پردے رکھے ہیں، ایک پردہ اگر اٹھ جائے تو حسن جمال محمدی کی تاب نہ ہو، لوگ انگلیاں نہیں کاٹیں گے، حسن جمال محمدی دیکھ کے لوگ دم بخود رہ جائیں۔ اے عائشہ میرے حسن کے آگے میرے رب نے پردے رکھے ہیں، اگر ایک پردہ ہٹ جائے تو پھر اس کی تاب نہ لا سکے۔ جب پردہ تھا تب بھی حال یہ تھا کہ صحابہ اگر لمحہ پر رسول اللہ کو نہیں دیکھتے تو بے چین ہوتے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مصر والی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی یوسف کے حسن پر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسف ستائیں ہر گوشے کنعان عرب۔ یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت ہارون اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انشاءاللہ ان کے تعلق سے کچھ باتیں آئندہ کے درس میں